الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، جو کچھ میں نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرمایا یا میرے رسول نبی پاک نے تم تک پہنچایا، جب تم میرے پاس آؤ گے، حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تم سب میری طرف لوٹو گے۔ جب تم میرے پاس آؤ گے، میں ایک ایک بات جو میں نے قرآن پاک میں بیان کی یا میرے رسول پاک نے تم تک پہنچائی، میں اس کو سچا کر کے دکھاؤں گا۔ دنیا میں رہ رہے ہیں، مانے نہ مانے، ایک وقت آنا ہے جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، جب تم میرے پاس آؤ گے، جو کچھ میں نے قرآن پاک میں بیان کیا، جب میرے محبوب نے تم تک پہنچایا، میں سب سچا کر کے دکھاؤں گا۔ کل عاجز نے ایک حدیث پاک سنائی تھی، اللہ کی قسم سدا مبارک ہو ہر اس اللہ کے بندے کو، اس اللہ کی بندی کو جو گھر چھوڑ کے اللہ کے اس ذکر کی مجلس میں آ کے بیٹھا۔ نبی پاک کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے ذکر کی مجلس میں آنے کا اجر کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ذکر کی مجلس میں آنے کا صلہ کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا، اللہ کے ذکر میں آنے کی جو مجلس میں آنا ہے، اس کا صلہ رسول پاک نے فرمایا جنت ہے۔ شک ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا شک ہے؟ یہ اللہ کا اس گھڑیوں میں فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا۔ گھر سے نکلے، چلتے 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 چلتے، کوئی گاڑی میں بیٹھ کر، کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر، کوئی پیدل ہی گھر سے نکلا اور اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا جو اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اور میرے محبوب پاک نے فرما دیا، اس مجلس کا اجر اور صلہ اللہ نے جنت عطا فرمانی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، میرے اصحابہ، میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون جائے گا؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی جو اللہ سے ڈرا اور جس کا خلق نیک ہوگا وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور دوسرا نیک خلق۔ خدا کی قسم اللہ کا ڈر چاہیے تو علماء کرام کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اللہ کا خوف چاہیے علماء کرام کی گفتگو سننی پڑے گی، اللہ کا خوف چاہیے علماء کرام کا ہمنشیں ہونا پڑے گا، اور اگر نیک خلق سیکھنا ہے وہ بھی رسول پاک کے وارثوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون جائے گا؟ رسول پاک سے پوچھا کیا بتائیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رب کا بندہ، اللہ کی بندی، اس میں دو صفات ہوں گی، ایک اللہ سے ڈرنے والا اور دوسرا نیک خلق کا مالک ہوگا، وہ سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا پاک کلام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو مومن ہو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک خدا کے محبوب فرماتے روز قیامت اللہ کے بندے اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے جب تو دنیا میں رہتا تھا مجھ سے ڈرتا تھا؟ اللہ پوچھے گا میرے بندے جب تو دنیا میں رہتا تھا مجھ سے ڈرتا تھا؟ وہ اقرار کرے گا یا اللہ مجھے کئی بار گناہ کا موقع ملا، لیکن تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے میں نے گناہ نہیں کیا۔ جب میں دنیا میں رہتا تھا میں تجھ سے ڈرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں دو خوف اکٹھے نہیں کرتا، جو دنیا میں ڈرا وہ یہاں حشر میں نہیں ڈرے گا۔ اے بندے میں تجھے حکم دیتا ہوں تو ہنستا ہنستا میری جنت میں داخل ہو جا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو دنیا میں مجھ سے ڈرتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تجھ سے نہیں ڈرا۔ رب کہے گا جو دنیا میں نہیں ڈرا آج اس کو ڈرنا پڑے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں آج تو رو، آج تیرا رونے کا وقت ہے لیکن تجھ پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان لا لو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، حق قول پکارو، حق قول کا ذکر کرو، حق قول کا تکرار کرو۔ تفسیر زاہدی آپ بزرگ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ سچا قول، جو کچھ رب نے فرمایا سب سچے قول، لیکن اگر آپ اس اقوال پر عمل کرو گے لیکن اس قول کو نہ مانو لا الہ الا اللہ، وہ قول کام نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، اس کے بعد ہر نیکی کی جزا ملے گی، ہر نیکی کا اجر ملے گا۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلمہ لا الہ الا اللہ
صاحب تفسیر زاہدی لکھتے ہیں اللہ نے جو اپنے پاک کلام میں فرمایا قولو قولا سدیدا، اللہ کا حکم ہے میرے بندے تو لا الہ الا اللہ کا ورد کر، لا الہ الا اللہ کا قول پکار۔ جب تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ کا پاک کلام ہے یصلح لکم اعمالکم، میں تیرے لیے تیرے عملوں کو سنوار دوں گا تیرے لیے۔ اللہ بے نیاز، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نماز پڑھیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہم روزے رکھیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہم زکوٰۃ و صدقہ خیرات کریں، ضرورت مند تو ہم ہیں، سائل تو ہم ہیں، بھکاری تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے لیے تمہارے عملوں کو سنوار دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صدقہ کریں، خیرات کریں، کیوں کریں؟ دنیا کہے گی بڑا سخی ہے، بڑے صدقے خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھے لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول فرمائے گا جو اللہ کے لیے ہوں گے، جن میں اخلاص ہوگا۔ نماز پڑھے تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے تو اللہ کے لیے، حج کرے تو اللہ کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرے تو اللہ کے لیے۔ رسول پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ شیطان کو پتہ ہے یہ لمبے لمبے سجدے کر کے نماز پڑھ کے فارغ ہوگا، میں اس کے دل میں ریاکاری پیدا کر دوں گا، وہ نماز نیکی تو نہیں بلکہ گناہ بن جائے گا۔ یہ اپنی دولت صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، یہ اپنی دولت تو نیک کاموں میں لگائے گا، لیکن اگر اس کا دل پاک نہ ہوا، اس میں للہیت نہ ہوئی، اللہ کی رضا مقصود نہ ہوئی، رب کی خوشنودی مقصود نہ ہوئی، یہ نیکی نہیں رہے گی، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، بلکہ یہ گناہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا اے مومنو، پہلے تو مجھ سے ڈرو اور اس کے بعد کلمہ طیبہ کا ورد کرو، تمہاری زبان لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھے، پھر میں تمہارے اعمال کو تمہارے لیے اس کی اصلاح کر دوں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اتنا ہی نہیں میں تمہارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دوں گا، جو کام کرو گے مجھے خوش کرنے کے لیے کرو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ یہ صاحب تفسیر زاہدی نے جو تفسیر بیان کی، اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح شام اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھو، تم صبح شام اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اور پھر تم صبح شام ایسے کرو گے تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جب مومن لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، اللہ اس کلمے کے صدقے سے اس کے گناہ معاف کرتا جائے گا، کیونکہ اس نے صبح شام اس طرح کی اللہ کا ذکر کرتے کرتے دن گزارا،
اب اس کلمہ طیبہ کے صدقے سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق تم صبح شام اس طرح کرو گے، تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ رسول پاک کا فرمان ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ جب کہا جاتا ہے نا بسم اللہ شریف پڑھو، اس کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح جب کہا جائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے اور یہ اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے میں نے کلمہ طیبہ سے بڑا کوئی کلمہ زمین پر نازل نہیں کیا۔ اسی کلمے کے صدقے، حدیث قدسی ہے، اسی کلمے کے صدقے ساتوں زمینیں قائم ہیں، اسی کلمے کے صدقے ساتوں آسمان قائم ہیں، اسی کلمے کے صدقے جنگلات قائم ہیں، اسی کلمے کے صدقے دریا قائم ہیں، اسی کلمے کے صدقے یہ دنیا قائم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مغفرت کا کلمہ ہے، پڑھو گے بخشش ہو جائے گی۔ یہ عظمت کا کلمہ ہے، پڑھو گے اللہ عظمتیں عطا کر دے گا۔ یہ پاکی کا کلمہ ہے، پڑھو گے ظاہر باطن اللہ پاک کر دے گا۔ یہ کلمہ برکت سے بھرا کلمہ ہے، پڑھو گے برکتیں حاصل کرو گے۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک دنیا میں ایک بھی کلمہ گو ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اندازہ لگائیں، ایک پوری دنیا میں شخص کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، قیامت برپا نہیں ہوگی۔ قیامت کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سورج قریب ترین آ جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، یہ تپ جائے گی، گناہگار اس زمین پر قدم رکھیں گے، تڑپ تڑپ کر پھڑک پھڑک کر ایک پہاڑ سے ٹکرائیں گے، وہاں سے پھڑک کے دوسرے پہاڑ پر گریں گے۔ نبی پاک فرماتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ خدا کے محبوب کا فرمان ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی ٹخنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں غرق ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی سارے کا سارا پسینے میں غرق ہوگا۔ گناہگاروں کے پسینے کی وجہ سے یہ زمین پر 70 گز تک پسینہ جمع ہو جائے گا۔ رسول پاک کا فرمان ہے لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، یا اللہ اس عذاب سے نجات دے، یا اللہ اس تکلیف سے نجات دے، اگر تو چاہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن اس مصیبت سے تکلیف سے نجات عطا فرما۔ کس قدر تکلیف ہوگی؟ رسول پاک کا فرمان ہے ایک لہجے میں 70 بار پہلی کھال جل جائے گی، اللہ دوسری کھال پیدا کرے گا۔ اس حشر کے میدان میں اللہ جس کو بخشے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ سن لیں،
آسان نسخہ ہے۔ اللہ کے محبوب واعظ فرما رہے ہیں، اصحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ واعظ کے دوران ایک شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے از حد گناہ کیے ہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ نبی پاک نے سنا، اپنا واعظ جاری رکھا، نصیحت جاری رکھی۔ جب آپ کا واعظ مکمل ہو گیا، آپ نے فرمایا، وہ کون شخص تھا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے از حد گناہ کیے ہیں، یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ کا کہنا تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہے۔ خدا کے محبوب نے دیکھا، خوف سے جسم کانپ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، کوئی اللہ کا بندہ جب اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، اللہ اس کے گناہ اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے خوف سے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، میں نے عرض کی تھی، میں نے از حد گناہ کیے ہیں، یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ رسول پاک نے اس کو دیکھ کے فرمایا، بتا تیرے گناہ زیادہ یا بارش کی بوندیں زیادہ؟ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے گناہ زیادہ۔ نبی پاک نے فرمایا، بتا تیرے گناہ زیادہ یا صحرا کے ذرے زیادہ؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے گناہ زیادہ۔ نبی پاک نے فرمایا، بتا تیرے گناہ زیادہ یا درختوں کے پتے زیادہ؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے گناہ زیادہ۔ نبی پاک نے فرمایا، بتا تیرے گناہ زیادہ کہ اللہ کی رحمت زیادہ؟ خدا کی قسم، آج آپ اللہ کی رحمت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ رحمت کیا، یہ رحمت کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، بتا تیرے گناہ زیادہ یا اللہ کی رحمت زیادہ؟ وہ بیٹھ کے رونے لگا، گردن جھکا لی، آنکھوں میں آنسو ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، جا تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہمیں بیکار باتوں سے فراغت نہیں، چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، بہتان باندھیں گے، لا یعنی کوئی مقصد نہیں اس کاموں کا۔ رسول پاک کا فرمان ہے، لا یعنی باتوں سے بہتر یہ ہے کہ تو خاموش رہے، جن باتوں کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہاں سے آئے یار؟ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا کام کر رہے ہو؟ کوئی نوکری ووکری ہے یا ایسے ہی وارہ گردی کرتے پھر رہے؟ کوئی مقصد نہیں، بیکار لا یعنی باتیں۔ نبی پاک نے فرمایا، لا یعنی باتوں سے بہتر یہ ہے خاموش رہو۔ اور پھر تیرے میرے محبوب نے فرمایا، خاموشی سے بہتر یہ ہے تو اللہ کا ذکر کرے۔ دفتر جا رہے ہیں نا، بات تو کوئی کرنی نہیں ہے، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، بیکار بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے جا۔ واپس آ رہے ہیں، کام بھی کوئی نہیں ہے، کوئی گفتگو کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں پڑھے؟ رسول پاک فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ
کثرت سے پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تو پڑھ نہ سکے، موت گلا گھونٹ دے، بندہ مر جائے، پھر یہ نصیب نہیں ہے۔ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، ایک ایک لمحہ اس کو اللہ کے ذکر میں گزار، ایک ایک لمحہ تیری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، یہ پاک بھی کر دے گا، یہ مخرج بھی کروا دے گا، یہ عظمت بھی عطا کرا دے گا، اللہ کے قریب بھی کر دے گا، اور تجھے دھوکے تیرے ظاہری باطنی مرضوں کو بھی دور کر دے گا، تیرے اعمال کی اصلاح بھی کر دے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، وہ داخل ہو گیا جنت میں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے کہا، یا رسول اللہ میں اس کا اعلان کر دوں؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، اعلان نہیں کرنا، لوگ اسی پر تکیہ کر کے کئی عملوں کو نہ چھوڑ دیں، جو اعمال ہیں اس پہ چلنا ہے، جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہم اپنی زندگی میں گناہ کر کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، گناہ کر کے جہنم کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں، جب یہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے، اللہ اس کے صدقے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ رسول پاک نے فرمایا، جس نے اخلاص سے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل کا اخلاص کیا ہے کہ جب دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، دل کا اخلاص یہ ہے، جن کاموں سے اللہ نے روک دیا یہ رک جائے۔ پھر سن لیں، عرض کی آقا یہ دل کا اخلاص کیا ہے کہ جو مومن دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ رسول پاک نے فرمایا، دل کا اخلاص یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روک دیا یہ بندہ رک جائے، اور جس نے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو روک کر کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول پاک کا فرمان ہے، ایمان کے 70 حصے اور کچھ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 حصے اور کچھ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ۔ کہیں نبی پاک نے فرمایا، پاکی نصف ایمان ہے، کہیں فرمایا صبر ایمان ہے، کہیں رسول پاک نے فرمایا شرم و حیا ایمان ہے۔ جب سب کو اکٹھا کر لو گے تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ نبی پاک کا فرمان، آقا نے فرمایا ایمان کے 70 حصے اور کچھ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ پھر بات وہی دہراؤں گا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیکیاں بنیں گی، کیونکہ اگر ایمان نہیں اللہ پر، اور یہ کلمہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے بندہ
صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ جب صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اس کے ہر اچھے کام، ہر نیکی کا اللہ کے ہاں اجر مقرر ہو جاتا ہے۔ اور صاحب ایمان نہ ہو، وہ جتنی بڑی نیکی کرے اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ رسول پاک تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے ابو نے منت مانی تھی، میں بیت اللہ شریف میں 70 اونٹ ذبح کروں گا۔ یا رسول اللہ، وہ اپنی زندگی میں 30 اونٹ انہوں نے بیت اللہ شریف میں ذبح کیے، کیا باقی 40 اونٹ میں ذبح کر دوں تو ان کی یہ منت پوری ہو جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نیکی صرف مسلمان کے لیے ہے۔ تیرا باپ مشرک مر گیا، مشرک جو بھی نیک کام کرے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اگر تو بھی اپنے باپ جو مشرک ہے اس کی منت کو پورا کرے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ نیکی کا اجر تو صاحب ایمان کے لیے ہے، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بندہ کفر سے ایمان، کفر سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ہر عمل اللہ کے ہاں اجر کا حقدار بنا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر کوئی اللہ کا مومن بندہ نماز فجر کے بعد 100 بار کلمہ طیبہ پڑھ لے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب علی شیر خدا شہید ہو گئے تو آپ نے امام حسن کی صحبت اختیار کی، ان کی صحبت میں رہے۔ سرتاج التابعین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانوں کی قسم کھائی، جو رسول پاک کا زمانہ، جو نبی پاک کے صحابہ کا زمانہ، اور جو تابعین کا زمانہ، اور جو تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے کو اللہ کے رسول نے برکت والا زمانہ کہا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے، تقریباً 63 صحابہ کرام کی آپ کو صحبت اور زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کی خدمت میں ایک عیسائی نصرانی آ کے بیٹھتا تھا عیسائی، لیکن خدا کے ولی سے محبت تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کرتا تھا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے درس میں بیٹھ جاتا، آپ کی زیارت کرتا، آپ سے محبت کرتا۔ مسلسل 3 دن بیت گئے، جو پابندی سے ہر دن آتا تھا 3 دن بیت گئے، نہیں آیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ نصرانی آیا کرتا تھا، 3 دن بیت گئے نہیں آیا، پتہ کرو وجہ کیا ہے۔ لوگ چلے گئے، معلوم کیا، پتہ چلا تو سکرات کا عالم ہے، انتہائی تکلیف میں ہے، جان کلیں کا عالم ہے، روح نہیں نکل رہی، شدت کی تکلیف ہے۔ آ کے عرض کی، اے حسن بصری، سکرات کا عالم ہے، جان کنی کا عالم ہے، انتہائی تکلیف میں، ابھی مرا۔
حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قسم یہ بڑے باوفا ہوتے ہیں۔ جتنے خدا کے ولی نبی پاک کے غلام ہیں بڑے باوفا ہوتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ آپ سے عرض کیا تھا، میرے مرشد میرے شیخ قبلہ سیدی مرشدی سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے عاجز کو بلایا۔ میرے مرشد کے گھر کا دروازہ اندر کی طرف ایک سایہ دار چھپر بنا کر اوپر ڈال دیا کہ اگر حضرت صاحب کو کسی سے کوئی خلوت میں بات کرنی ہو، کوئی راز کی بات کرنی ہو یا کسی کی امانت کی بات کرنی ہو تو آپ دروازے سے اندر بلا کر اس چھپر کے نیچے کھڑے ہو کیا بات کر لیا کرتے تھے۔ مجھے بلایا، حضرت صاحب دروازے کے اندر تھے۔ میرا دل نہ مانا کہ میں اپنے پیر اپنے مرشد کے گھر کے اندر رکھوں۔ دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کر باہر کھڑا رہا، پیر باہر تھے اور چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے میں آگے جھکا کہ حضرت صاحب کی بات سن لوں۔ اندر تو چھپر تھا، چھپر کا سایہ تھا، باہر دھوپ تھی، اور یہ علاقہ پورے پاکستان میں گرم ترین علاقہ، ڈسٹرکٹ نواز شاہ، اس کی تحصیل کنڈیارو، اور میرے مرشد کی وہ خانقاہ۔ باہر دھوپ میں پیر ہیں، اندر جھک کے میں نے اپنا سر قریب کر کے عرض کی حضور حکم۔ خدا کی قسم میرے مرشد نے بات نہیں کی، کہا پہلے اندر آؤ باہر گرمی ہے، پہلے اندر آؤ باہر گرمی ہے۔ پہلے اندر بلایا، چھپر کے سائے میں جو بات کرنی تھی کی، مجھے جذبہ ہو گیا، عاجز کے اوپر جذبہ طاری ہو گیا کہ جو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کرتے وہ روز محشر ہمیں بے حال کیسے چھوڑیں گے؟ جو دنیا میں دھوپ میں نہیں کھڑے ہونے دیتے وہ روز محشر ہم سے بے وفائی کیسے کریں گے؟ ہمیں اکیلا کیسے چھوڑیں گے؟ اسی لیے علی شیر خدا فرماتے ہیں، لوگوں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ کا ذکر کرو، نوافل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، ان سب سے پہلے نیکوکاروں سے دوستی کر لو۔ آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں جو نیکیاں نمازیں پڑھی ہیں، نفل پڑھے ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، پتہ نہیں وہ اللہ بے نیاز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان کر دیا جب محشر کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، نیکوکار گناہگاروں کو بخشواتے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، یا اللہ ہم نے دنیا میں تعلق جوڑا تھا، ہم تیرے لیے محبت کرتے تھے، یا اللہ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھ سے سفارش کرتے ہیں، ان ہمارے دوستوں کو تو بخش دے۔ اور رب کہے گا ان کا ہاتھ تھامو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ عاجز عرض کر رہا تھا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عرض کی، حضرت وہ نصرانی جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ نصرانی جو آپ کے پاس بیٹھتا ہے، وہ نصرانی جو آپ کی زیارت کرنے کے لیے روزانہ آتا ہے، اس پہ سکرات کا عالم طاری ہے، جان کنی کا عالم طاری ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی شدت کی تکلیف ہے۔ آپ نے کہا چلو ہم اس کی طبیعت معلوم کریں۔ چلے گئے، اپنا دست ان کی پیشانی پہ رکھا، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ نے پوچھا کیسے ہو؟
کہا بہت برا حال ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، ایک ایک بات میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بہن، میری بیٹی غور سے سنیں۔ کیا کہا؟ بہت مشکل میں ہوں، موت سر پہ کھڑی ہے، قبر خون جما دینے والے اژدہا کی طرح سے منہ کھولے ہوئے سامنے ہے۔ میزان لگا ہوا ہے، میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں جو میں پیش کروں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن میں نے اس کے رحم میں کوئی چیز نہ پائی۔ اللہ رحیم و کریم ہے، میں نے وہ کام نہیں کیے کہ میں اللہ کی رحمت کو پکاروں، میں اللہ سے مغفرت مانگوں، میں نے وہ کام نہیں کیے۔ پل صراط سے گزرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، حسن بصری، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جنت کو کھولنے کی کنجی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اس کی فریاد سنی، کھڑے ہو گئے، فرمایا ان قریب تیرے پاس جنت کی کنجی پہنچنے والی ہے۔ اللہ کو اپنے پیارے بندے کتنے محبوب ہیں۔ نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی سامنے موجود ہے، وہ نصرانی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والا، جیسی خدا کا ولی سامنے آیا، اب یہ خدا کے ولی سے فریاد کر رہا ہے۔ موت سر پہ موجود ہے، قبر ایسا اژدہا جس نے منہ کھولا ہوا ہو، جس کو دیکھ کے خون جم جائے، ایسے اپنی قبر کو دیکھتا ہوں۔ جہنم کی آگ جل رہی ہے، اس پر میری نظر ہے، میزان لگا ہوا ہے، لیکن میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، لیکن میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا جو اللہ سے مغفرت مانگ سکوں۔ اے حسن بصری، مجھے جنت نظر آ رہی ہے، لیکن جنت کو کھولنے کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کی چابی ان قریب آنے والی ہے۔ اللہ کے ولی کے منہ کے کلمات، اتنا کہنا تھا، اس کی زبان سے اللہ کے نام کی چیخ نکلی۔ کہتا حضرت آپ نے کہا جنت کی چابی آ گئی، یہ کہہ کے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنتی ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی، اس نے روزے نہیں رکھے، کوئی صدقے خیرات نہیں کیے، خدا کے ولی سے محبت کرتا تھا، اللہ کے ولی کی زیارت کرتا تھا، عیسائی ہو کے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا تھا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ خدا کا ولی سامنے گیا، دیکھ کر اللہ یاد آ گیا۔ اللہ یاد آنا یہی ہے کہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کی راہ پر چل پڑے۔ اللہ نے اتنا تو قبول کیا، موت سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ ایک نصرانی عیسائی
خدا کے ولی سے محبت کرے، خدا کے ولی کی زیارت کرے، خدا کے ولی کے پاس آ کے بیٹھے، کلمہ نصیب ہو جائے، بغیر عمل کے جنتی ہو جائے۔ اور جو کلمہ پڑھنے والا ہے ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھی قرآن پاک بھی کھول لیتا ہے، کبھی کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو بھی لیتا ہے، کبھی کبھی اللہ کو پکارتا بھی ہے، کبھی نبی پاک کے عشق میں پریشان بھی ہوتا ہے، کبھی اپنی خطاؤں پہ ندامت بھی کرتا ہے۔ خدا کی قسم یقین جان، اگر ایک عیسائی صرف خدا کے ولی سے محبت کرے اور ان کی صحبت میں جائے، اگر وہ جنت کا حقدار ہو جائے، جو اللہ کا مومن بندہ ہزاروں نیکیاں اکٹھی کر کے اس اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، رب اس کو کتنا نوازے گا۔ کوئی شک رہ جاتا ہے؟ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سعادت۔ عاجز اپنے مرشد سے سنتا تھا، وہ جو سنتا تھا وہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ نجات کے راستے ہیں۔ ہر درس میں میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، دل کا ذکر دینے کے بعد وہ سمجھاتا ہوں، پھر یہ بھی کہتا ہوں 24 گھنٹے میں کم از کم کوئی 4-5 تسبیح کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو زبان سے، لا الہ الا اللہ۔ تسبیح کے ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں۔ آپ صبح سے لے کے شام تک سونے سے پہلے کبھی حساب کتاب کرو کہ کتنے گھنٹے میں نے نیکیاں کی ہیں، کوئی تک کا کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا، کتنے گھنٹے ضائع کیے ہیں۔ میری آپ سب بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے میری عرض ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے تو اپنا محاسبہ کر لے۔ روز قیامت تو حساب و کتاب ہونا ہے نا۔ ہم دنیا میں اپنا حساب و کتاب کریں کہ 24 گھنٹے میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اللہ کا ذکر کتنا کیا ہے، وقت ضائع کتنا کیا ہے، نیک کام کتنے کیے ہیں، بد کام کتنے کیے ہیں۔ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے حساب و کتاب شروع کر دو۔ اللہ کی قسم آپ کا حساب و کتاب بہت اچھا ہو جائے گا، اللہ کامیابی کے راستے کھول دے گا۔ یہ کل آخری پروگرام ہے، 3 دن کے یہ سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، لیکن آخری دن میں اس پروگرام میں جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کام کا راستہ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ سیدھا جنت میں جاتا ہے وہ۔ اور بار بار میں کہتا ہوں، جان نہیں نکلے گی، جان جسم میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت کا مقام اللہ آپ کو دکھائے گا جہاں اللہ نے آپ کو پہنچانا ہے۔ کل کا جو پروگرام ہے اس میں ایسی بھرپور شرکت کرو، محلے میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، ایک ایک کو اتنا شدت سے دعوت دو وہ انکار نہ کر سکے۔ اور یقین جان، خدا کی قسم، اگر اس کے ذہن میں، دل میں کل کا پروگرام سمجھ میں آ گیا، ساری زندگی وہ آپ کا احسان نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ چاہتا ہے سارے میرے بندے میرے ولی بن جائیں۔
ولی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کی محبت و معرفت حاصل ہو گئی وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ سارے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کر لیں، یعنی سارے اللہ کے ولی بن جائیں۔ آپ کو وہ سارا سبق پڑھاؤں گا انشاءاللہ جس سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے یہ جو فقراء ہے نا، فقراء یہ پارس ہوتے ہیں۔ پارس ایک پتھر ہے، وہ پتھر اگر لوہے کے ساتھ مس ہو جائے تو لوہا سونے میں بدل جاتا ہے۔ آپ فرماتے تھے، مثال دیتے تھے، پارس پتھر اگر لوہے سے لگے تو اس کو سونا بنا دے، لیکن وہ سونا جو بن چکا ہے، وہ سونا اگر لوہے کو لگے تو وہ سونا نہیں بناتا۔ یہ صرف پارس ہے۔ پارس لوہے پہ لگے تو سونا بنا دے، سونے کو 10 بار لوہے سے لگاؤ وہ سونا نہیں بناتا۔ فقیر، یہ جو فقیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے پارس ہیں جس کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ان کے ساتھ لگ لگ کے بیٹھو، ہر فقیر کی عزت کرو، ہو سکتا ہے خضر حیات ہو۔ ہر پانی کی عزت کرو، ہو سکتا ہے آب حیات ہو۔ ہر کاغذ کی عزت کرو، ہو سکتا ہے قرآنی آیات ہو۔ فقراء، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علماء ربانی کے ساتھ 2 قدم چلا، علماء ربانی کے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے کھائے، علماء ربانی کے ساتھ بیٹھ کر 2 اس کے کلمات سنے، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تیرے دائیں بھی اللہ کا ولی بیٹھا، تیرے بائیں بھی اللہ کا، تیرے پیچھے بھی اللہ کا ولی بیٹھا، تیرے آگے بھی اللہ کا ولی بیٹھا ہے۔ یہ سامنے سارے علماء کرام اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کی قسم، طمع لالچ کے بغیر یہ آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جیب پہ نظر نہیں ہے، کوئی آپ سے دنیائی مطلب نہیں ہے۔ پہلا کام تو یہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر دوسرا بغیر طمع لالچ کے آپ کو قرآن و حدیث سناتے ہیں، ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں۔ اتنے بڑے مخلص میرا بھائی اور کوئی نہیں، میں تو کہوں گا ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ کب ہمارے ماں باپ نے فکر کی تھی؟ میرے ماں باپ نے تو فکر نہیں کی تھی۔ بے ڈھنگی چال، بے تکی ہماری کرتوتیں، یہ تو میرے مرشد نے مہربانیاں فرمائی۔ ہم جانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے پکڑ کے کھینچ لیا۔ اب اندازہ لگاؤ ہم کتنے بے قدر تھے، ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے چھوڑا ہی نہیں۔ آپ اپنے خطاب میں فرماتے تھے یہ جو ہم آپ کو بلا کے اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں، روز قیامت آپ یہ کہو گے یا اللہ کیا بہتر ہوتا جب میں ان کو چھوڑ کے دور ہوتا تھا، وہ زنجیر ڈال کے تالے لگا دیتے، ہم دور نہ ہوتے۔ یہ ایسے خیر خواہ، اور یہ بات خدا کے ولی کی نہیں ہے، خدا کے نبی بھی یہ کہہ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے پہر میں اللہ سے سوال کرتے تھے، یا اللہ
جب میں تیرے ذکر کی مجلس میں دور ہوں تو میری ٹانگیں توڑ دینا، تو نے تو پیدا اس لیے کیا ہے میں ان مجالس میں بیٹھوں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اگر میں ان مجالس کو چھوڑ کر دور ہوتا ہوں میری ٹانگیں توڑ دینا، میں اس مجلس سے دور نہ ہوں۔ یہ میرے بزرگوں کا احسان، اس کی قدر کرو۔ کل سارا دن ہے، سارا دن کوشش کر کے جو جاننے والے ہیں، نہیں جاننے والے ہیں، محلے والے ہیں، محلے سے دور رہتے ہیں، ایک ایک دوست کو محبت سے پیار سے کرایہ دینا پڑے تو کرایہ بھی دے دو، لے آؤ۔ وہاں کیا گفتگو ہوگی؟ آپ اللہ کے ولی کس طرح بن سکتے ہیں، یہ گفتگو ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اگر آپ نے وہ کام کر لیا، کوئی بڑے بڑے پلاٹ نہیں خریدے، مربے نہیں خریدے، کوئی بڑی گاڑی نہیں خریدی، خدا کی قسم گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر تخلیق کا مقصد جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اگر وہ حاصل نہ کیا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہوگا۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں وہاں لوگ ایسے پچھتائیں گے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے چبا چبا کے کھائیں گے، کونیوں تک کھا جائیں گے، اللہ جوڑے گا وہ کھائیں گے لیکن کچھ نہیں بنے گا۔ آج وقت ہے، اٹھ کھڑا ہو، چل پہنچ، اس درس کو سیکھ، ان باتوں کو سیکھ، جب دنیا سے جائیں تو اللہ رب کریم فرما دے میرے بندے میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے انہی نیک صالح بندوں میں جن کا ساتھ بیٹھ کر تو قرآن سنا کرتا تھا، جن کے پاس بیٹھ کر تو اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اب پھر ان میں داخل ہو تاکہ میں تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ آخری بات، کئی دوست نئے بھی ہوں گے، وقت زیادہ کافی گزر گیا، میں صرف 5-6 منٹ میں جو نئے دوست ہیں ان کو دل کے ذکر کی اجازت اور مختصر طریقہ سمجھا دیتا ہوں، اور کل انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی وہ باتیں جس کو کرنا ہم سب پر فرض ہے، لازم ہے، جس کے بعد بغیر نجات نہیں، وہ کل باتیں بیان ہوگی۔ ایک دوست آ جائے بیٹے، آپ یہ سب دیکھ لیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف، یہ پستان ہے، پستان سے پہلو کی طرف 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل کے مقام پر خیال کر کے سن، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ دل کا ذکر ہے۔ کلمہ طیبہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ وہ زبان کا ذکر ہے۔ یہ دل کا ذکر زبان کے ذکر سے 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، تمام بہنوں بیٹیوں کو، تمام بیٹوں کو بھائیوں کو، سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں، سب کو اجازت۔ بڑا ہی آسان طریقہ کیسے کرنا ہے، ہر وقت جو کام کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ، اور خیال یہ ہو یہ دل نہیں بلکہ طوطا ہے، یہ بولتا ہے، آپ کو توجہ کر کے صرف سننا ہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اس کو سنتا رہے، یا توجہ کر کے سنیں گے
پہلے شروع میں جس طرح دل دھڑکتا ہے ایسی آواز آئے گی، جب مسلسل کریں گے جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، اور اللہ رب کریم یہ مقام دے گا، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ آج اس گناہ گار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے مرشد کے مرید جنہوں نے ذکر لے کے کیا، مر گئے، روحیں نکل گئیں، غسل دیا، کفن پہنایا، دل اللہ کا ذکر کرتا رہا، قبر میں اتر گئے، دل اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ میرے بھائی، یہ ازلی سجدوں کو ملتا ہے، خوش نصیبوں کو یہ نعمت ملتی ہے۔ دائمی ہر وقت خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ فارغ ہو جاؤ تو مراقبہ وہ عبادت ہے جو رسول پاک غار ہرا میں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبیوں کے دل کا نور ہے۔ کیسے کرتے ہیں؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کوئی شرط نہیں ہے، فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے ہیں اللہ کے سامنے سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ، نماز نہیں چھوڑنی، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ بے نمازی مر جائے، نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ کس کے فتوے؟ رسول پاک کے صحابہ کے فتوے، تابعین کے فتوے، ائمہ کرام کے فتوے۔ جس کو شک ہو آ جاؤ، میں دکھا دیتا ہوں۔ بے نمازی مر جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کر دو گے اس منحوس کی وجہ سے، 40 قدمیں قبریں دائیں، 40 بائیں، 40 پائنتی کی طرف، 40 سل کی طرف، اس منحوس کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی، خود پڑھنی ہے۔ پورے گھر میں آپ کا فرض ہے، جو آپ کے گھر میں ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو مسواک نبی پاک کی سنت ہے، وضو میں استعمال کر لیا کریں۔ اتنی بڑی شان ہے، رسول پاک کا فرمان ہے، جس نماز کے وضو میں مسواک استعمال کی جائے وہ نماز بغیر مسواک کی وضو سے 70 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی، ننگے سر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ننگے سر نہ پھرا کرو۔ یہ پگڑی رسول پاک کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 27 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ داڑھی واجب ہے۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب وہ عمل ہے، واجب پر عمل نہ کرو اور مر جاؤ، موت آ جائے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب ہے۔ حد کیا اس کی؟ آنکھیں کھول کے دیکھ لو، کوئی مغالطے میں نہ رہ جائے۔ ایسے ناپنی ہے تھوڑی کے نیچے سے، یہ دیکھیں کم از کم 4 انگلی۔ یہ بڑی ہو گئی ہے، چاہو تو کاٹ لو، نہ کاٹو تو کوئی بات نہیں۔ 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، ہاتھ باندھ کے عرض، بلکہ پیروں کو ہاتھ لگا کے عرض۔ آپ یہ ذکر کر لو، ذکر کر لو۔ کیسے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آواز آئے نہ آئے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔
فارغ ہو جاؤ تو وقت ضائع نہ کرو، مراقبہ کرو، پھر رابطہ رکھو۔ میٹرک پاس کرنے کے لیے 10 سال ٹیچر اور اسکول سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے۔ میٹرک ہوتی ہے اور میٹرک پاس کو چپڑاسی کوئی نہیں رکھتا آج کل۔ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، رب کو اپنا بنانا، اس کے لیے میرے بھائی تھوڑا بہت استادوں سے رابطہ کرنا پڑے گا نا۔ یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے، ہزاروں پروگرام موجود ہیں، لگا کے 15 منٹ کے پروگرام ہیں، ایک پروگرام سن لیا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کبھی آؤ کراچی سے باہر ہو، ایسا پروگرام بناؤ کہ اتوار یا جمعے کا پروگرام بھی اٹینڈ کر لوں اور اپنا کام جو کراچی سے ہے وہ بھی کر لوں۔ رابطہ رکھو۔ خط و کتابت بھی رابطے کا ذریعہ ہے۔ اپنے احوال سے باخبر رکھو۔ کبھی میں آپ کے پاس آ جایا کروں گا، پوری دنیا میں جاتا ہوں، پورے پاکستان کے دورے ہوتے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے خراب پروگرام جو ملتوی ہو گئے، اب پھر شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کبھی میں آپ کے پاس آؤں گا، کبھی آپ آ جاؤ۔ اس طرح اللہ اس کے نبی کے راستے پر چلتے چلتے، یہ اللہ کا دین سیکھتے سیکھتے ہم اللہ کے پاس چلے جاؤں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔